اچھا، ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں اور معجم الاوسط میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا اور بکری ذبح کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی باقاعدہ دعوت کی۔ یہ ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے بھی روایت پیش کی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا اصل میں اعلان نبوت کے بعد، یہ میلاد نہیں منایا تھا، ورنہ تو یہ ایک دفعہ نہ ہوتا، ہر سال ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، عقیقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بڑی عمر کا عقیقہ ہو سکتا ہے، کسی کا بچپن میں نہیں ہوا بعد میں وہ خود بھی کر سکتا ہے، تو یہ بیسیکلی عقیقہ تھا، نہ کہ کوئی میلاد منایا گیا تھا۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں یہ۔ کیا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا صحابہ کرام کو جمع فرما کر؟ نہیں، محفل میلاد نہیں تھی، یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی آج کل بھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے گی، وہ حدیث آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے، اللہ کے ناموں کے ذکر والے چیپٹر میں مل جائے گی، مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ یہ سیم کیس ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں، تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ، ہم نے بھی قسم اٹھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو میرے نبی کے صحابی تو ہیں نا۔ اسی سے میں نے ایک میرا کلپ بھی حضرت معاویہ کی فضیلت پہ یہ حدیث میں نے پیش کی تھی، ان کے صحابی ہونے پہ۔ اس میں میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں۔ میلاد کی کوئی محفل نہیں تھی، بلکہ آپ بھی سر جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں نا، اس میں یہی حدیثیں بیان کر کے وہ اسلام بھی پھر لوگوں کو بتایا کریں۔ حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اسلام انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام پھر کتاب و سنت سے پیش کریں نا، کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت۔ الموطا امام مالک میں، مستدل الحاکم میں آتا ہے، اور مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور قرآن کو پکڑنا۔ تو آگے پھر قرآن پکڑایا کریں نا، روایتیں یہ پیش کرتے ہیں اور جلسے جلوسوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگرچہ میلاد شریف منانے کا مروجہ طریقہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دوار میں شروع نہیں ہوا، لیکن بعض بڑے علماء نے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں سٹارٹ ہوئے اس عمل کو پسند کیا۔ مثلا ابن حجر حیتمی، امام سخاوی، امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، اور آپ کے پسندیدہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو جو ہے نا میلاد منانے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ انہوں نے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن باقی جن بزرگوں کے ہم نے نام لیے نا، یہ واقعی یعنی پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان بزرگوں کی اگر یہ بات ماننی ہے تو یہ بھی مانے کہ ان بزرگوں نے خود مانا ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں میلاد والے۔ یعنی وہ بھی حکمرانوں کے زیر سایہ وہ علماء کو بلاتے تھے، ان سے تقریریں کرواتے تھے، ان کو اشرفیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ظاہر ہے اس وقت علماء کو تعریف ہی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اس پورے سسٹم کے۔ تو ہم تو فتویٰ کوئی نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ چیزیں کیا ہوتی تھیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی تھی، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں پروگرام، آج میں بھی تو محفل میلاد کر رہا ہوں، میں نے کہا اجماع ہے ربیع الاول میں آپ پروگرام کریں۔ لیکن یہاں پروگراموں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اپنے علاوہ ساروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان اماموں نے لکھا ہے کہ اس وقت میلاد کی محفلوں میں لوگوں کو گستاخ رسول کہا جاتا تھا، اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا جایا تھا کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اگر یہ شعر پڑھا جاتا تھا تو پھر بتا دیں، یہ تو نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے پروگراموں کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں فتویٰ لگاتے، بالکل نہیں لگاتے۔ ایسے پروگرام جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہوں کریں آپ، کوئی حرج نہیں، سارے کرتے ہیں۔ کوئی سیرت النبی کانفرنس کرتا ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتا ہے، کوئی امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا ایسی کوئی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، جس کا فائدہ اس کافر کو بھی مرنے کے بعد ہوتا رہا، عذاب میں تخفیف ہوتی رہی؟ ہاں یہ لفظ جو ہے نا صوبیہ، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، اصل میں لفظ ہے سویبہ، سویبہ، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے سلیم لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں لفظ سلیم نہیں ہے، سلیم ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے، 5101 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی ابو لہب کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کے گھر جو کہ فوت ہو چکا تھا، یتیم بچہ پیدا ہوا، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، تو اس نے خوشی میں یوں اشارہ کر کے نا سویبہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا، یعنی آپ کی آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے، رضائی ماں۔ تو عروہ جو ہے نا تابعی، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں، عروہ ابن زبیر، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، ان کا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں نا کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، البتہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس انگلی سے ایک مشروب پلاتا ہے، یہ یعنی تھوڑی سی فائدہ ہوتا ہے، عذاب میں تھوڑی بہت تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے، امام بخاری نے سند نہیں بیان کی، عروہ بیان کر رہا ہے، خواب ہے، یہ وہ، ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، اور ایک ہی دفعہ کیا تھا، ہر سال وہ لونڈیاں آزاد نہیں کرتا تھا، تو اس کا نفع اس کو پہنچ گیا۔ آپ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کریں اجتہاد، اگر آپ اس سے مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس مسئلے سے لوگوں کو پابند نہیں کریں گے، ورنہ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی اپنے دور کے اندر 12 ربیع الاول کے اوپر اس طرح لونڈیاں آزاد کرتے تھے، تو یا پھر آپ کہیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں ان سے، تو مسئلہ آ کے وہاں پہ پھنسے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان سارے مسئلوں کو پھر اجتہادی رکھیں، کتاب و سنت دین بنا کے پیش نہ کریں، اجتہاد کو دین نہ بنائیں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی شخص میلاد کے موقع پر جھنڈے، جلوس، نظر نیاز، لائٹنگ، آتش بازی یا محفل نعت کا اہتمام کرے تو کیا صحیح مسلم کی حدیث کے تحت یہ بدعت حسنہ شمار ہوگی اور اسے ثواب بھی ملے گا؟ آپ کا کیا فتویٰ اس حوالے سے؟ صحیح مسلم کی جو آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے نا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ والی، یہ حدیث مس کوٹ کرتے ہیں، یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا ہے، اس میں سنت حسنہ اور سنت سیئہ کا ذکر ہے، اسلام میں اچھا طریقہ اور اسلام میں برا طریقہ، اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں، بدعت تو ہوتی ہی غلط ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث اس طرح ہے کہ کچھ غریب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، نیا نیا اسلام قبول کیا، آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، غربت کی حالت ان کی دیکھ کے، آپ نے یعنی حضرت بلال سے کہا اذان دو، اذان دی، زور کی نماز ہوئی، آپ نے زور کے بعد ایک خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھی، اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے تمہارا جوڑا، اور یہ سارے معاملات، اور پھر اسی طریقے سے 28ویں پارے میں جو آیت آتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ، پھر آپ نے کہا کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، اور عورتوں کو بھی ترغیب دلائی، اس میں آتا ہے عورتوں نے بھی اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کے دے دیں، اور انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ گھر گئے، انہوں نے گھر کا کافی سامان لپیٹا ایک بہت بڑے بورے میں اور وہ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں لائے، اور صحابہ کہتے ہیں وہ مشکل سے وہ مطلب اس کو گھسیٹ رہے تھے، اتنا بڑا بورا تھا، لا کے مسجد نبوی کے صحن میں رکھا۔ اب باقی لوگ جو پیچھے پیچھے تھے انہوں نے دیکھا یار اس بندے نے اتنی قربانی کی ہے، وہ بھی اپنے گھروں سے جا کے چیزیں لے آئے اس بندے سے امپریس ہو کے، اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک
اس طرح ہو گیا جیسے سونے کا ٹکڑا خوشی سے دمک اٹھا. اور آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اس انصاری نے یہ اچھا طریقہ جاری کیا کہ یہ پہلا قطرہ بارش کا بنا، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کی برائی کا وبال اس پہ تو ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کی برائی کا وبال بھی ان پہ ہوگا، اور جو چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. بدعتن یا بدعتن حسنتن یا بدعتن سیئتن نہیں ہے، سنتن حسنتن ہے اور سنتن سیئتن ہے. تو وہ اسلام میں اچھا طریقہ. اور میرا بدعت کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ 75A اور B، اس میں میں نے اسلام میں اس طرح کے اچھے طریقے بتائے ہیں کہ جس میں اصل دین اپنی جگہ رہے. بخاری مسلم میں ہے نا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہماری تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے. ٹھیک ہے، تو اب دین میں جب نبی علیہ السلام خود کوئی چیز تعلیم کر دیں گے وہی ہوگی جو مسلم شریف میں حدیث ہے 2005 کے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. تو بدعت کی ڈیفینیشن میں وہ چیزیں آتی ہیں. یہ چیزیں بدعت نہیں ہوتی جو اچھے طریقے ہوں، جس میں اصل اپنی جگہ رہے. مثلا مسجد میں قالین بچھانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے. اسلام میں اچھا طریقہ ایئر کنڈیشن لگانا، مسجد میں پنکھا لگانا، لائٹنگ کرنا، یہ اسلام میں طریقہ ہے. اسلام میں کوئی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اصل دین اپنی جگہ. کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا نیچے اس پنکھے کے اوپر اس قالین کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور AC شریف، اللہ اکبر، یہ تو نہیں کوئی کہتا. ان ساری چیزوں کے بغیر بھی دین پہ، یہ دین میں طریقے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے اونٹ پر حج کیا، آپ جہاز پہ جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے. حج اپنی جگہ موجود ہے. اب نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ 2750 حدیث صحیح مسلم کی، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی. تو طریقہ بتا دیا نا. اب آپ روزے کے لیے لوگوں کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی کھجور کے ذریعے رکھیں، بریانی کھا کے رکھیں یا پراٹھا کھا کے رکھیں، لیکن روزہ اپنی جگہ رہنا چاہیے. اس کی جگہ آپ نئے طریقے اپنے بنانا شروع کر دیں، آتش بازی کرنا شروع کر دیں، عورتوں مردوں کے اختلاط والے پروگرام کرنا شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. اسلام میں اچھے طریقوں کی مثال میں نے کہا تھا حدیث کی کتابیں. حدیث وہی ہے بکش فارم میں، اور آج کیا ہے؟ سافٹ ویئر آ گئے، اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ آ گئی ہے، ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر آ گیا، مکتبۃ الشاملہ آ گیا. یہ گھڑی اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ نماز کے ٹائم فکس ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ٹائم ٹیبل آ گیا پورے سال کی نماز کی ٹائمنگ کے، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. کاؤنٹر آ گئے الیکٹرانک تسبیح پڑھنے کے لیے، یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اس سے اصل چیز اپنی جگہ موجود ہے، اصل نہ ہلتی ہو تو وہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. باقی آپ کوئی چیزیں دین میں داخل کریں گے وہ بدعتیں ہی ہوں گی، وہ اچھے طریقے نہیں ہوں گے. تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آلریڈی دین اپنی جگہ پہ موجود ہو اور آپ اس کو کسی ماڈرن فارم میں پیش کر دیں، اسی دین کو اپنی طرف سے چیزیں بنا کے نہیں. قرآن کو بینڈنگ کے اندر لے کے آئے ہیں، سافٹ ویئر بنا دیے ہیں. قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے نا، کوئی نیا قرآن تو نہیں بنانا. ٹھیک ہو، تو یہ طریقے ہیں. تو اس کے تحت یہ جو لائٹنگ یا آتش بازی کرنا یا خانہ کعبے کے ماڈل بنا کے ان کو اسلام میں اب ہو سکتا ہے اچھے طریقے کہنا شروع کر دیں، تو اچھے طریقے بھی یہ نہیں ہے کیونکہ ان کی اصل اپنی جگہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا 12 ربیع الاول کا کوئی روزہ رکھ لے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. چلے کوئی اجتہاد کو لولا لنگڑا کرنا ہے تو اس قسم کا کریں نا، باقی اجتہادات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا درود بھی بدعت حسنہ نہیں ہے جو آپ بھی پڑھتے ہیں اور محدثین نے بھی اختیار کیا ہے؟ میلاد پر ہی کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت حسنہ نہیں ہے. صحیح مسلم میں جو قیامت کی نشانیوں والا چیپٹر ہے نا بالکل اینڈ پہ، اس میں قیامت کی 10 نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 56 ریکارڈ کروایا ہے درود شریف کے احکام و مسائل پہ. اس میں نے بتایا تھا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے 5ویں نشانی قیامت کی، وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے کہا. تو یہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، محدثین نے یہ ایجاد نہیں کیا. جس طرح درود ابراہیمی ہے
یا اس کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی زید ابن خارجہ کو سن نسائی میں حدیث ہے یہ تعلیم فرمایا تھا۔ تو محدثین چونکہ کتابیں لکھ رہے تھے تو وہ پورا درود ابراہیمی ہے، یہ اس کی بجائے انہوں نے سب سے چھوٹا نبی علیہ السلام کا تعلیم فرمایا ہوا، وہ تعلیم کیا ہوا وہ انہوں نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنت ہے جی، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو بچیوں نے دف بجایا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اس سے میلاد ثابت نہیں اترتا؟ میلاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو استقبال کیا۔ ہاں اگر وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے سوموار شریف کے دن، اگر ہر سال ربیع الاول میں بچیاں دف بجاتی تھی، طلع البدر علینا پڑھتی تھیں، تو پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس سال آپ آئے اس میں بھی ہے بنو نجار جو آپ کا ننہال والا خاندان کا لوگ تھا، وہ عورتیں اور بچیاں اوپر چڑھ گئیں چھتوں پہ، انہوں نے یعنی یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم تو مطلب نعرے لگانے کے بھی حق میں ہیں، لگائیں آپ ضرور لگائیں، لیکن نبی علیہ السلام سامنے آئے تھے تو آپ کے استقبال میں انہوں نے نعرے لگائے، جس طرح یہاں پہ بھی جب آتے ہیں وہ ان کے جب علماء آتے ہیں سٹیج کے اوپر تو ان کے وہ نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جناح ڈے آتا ہے تو اے قائد اعظم تیرا احسان ہی احسان تو لگاتے ہیں لوگ، اس طرح کے نعرے اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگائے، ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ کہا تھا، تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو کہیں کوئی ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ضرور کہیں، لیکن اس سے یہ والا چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی ثابت ہے نا وہ اتنی ہے۔ اگر وہ ہر سال بچیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ ایک ہی دفعہ اکٹھی ہوئی ہیں تو پھر ہماری بات ٹھیک ہے۔ میلاد پر کعبہ اور روضہ شریف کے ماڈل بنا کر ان کے سامنے دعا کرنا، ویڈیو بنوانا، جبکہ عورتیں بھی وہاں موجود ہوں اور وہ مرد و زن کا اختلاط وہاں پہ، یہ تو یعنی سارے غلط کہتے ہیں لیکن اب قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ آپ صرف ایجوکیٹ کریں، جس طرح میں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا، اس پہ میں پہلے بھی آلریڈی بول چکا ہوں۔ صحیح۔ اچھا آخری سوال ہے، اس کا آپ نے 2 ٹوک جواب دینا ہے۔ شکر الحمدللہ، آخری سوال آیا جی، دسو جی 2 ٹوک جواب۔ ایک عام آدمی ہے، 12 ربیع الاول کے دن کو کیسے منائے؟ نہ آپ کہتے ہیں روزہ رکھے، نہ جھنڈے لگائے، نہ جلوس دیکھے، مطلب کڑ کڑ کے مر جائے، یہ مطلب کچھ بھی نہ کرے، گھر میں بیٹھ جائے؟ نہیں، گھر میں بیٹھے یوٹیوب آن کرے اور لکھ لے 12 ربیع الاول اور میلاد اور سال لکھے انجینئر محمد علی مرزا، تو آج والی نشست کھل جائے گی، وہ دیکھے بیٹھ کے، اپنے بچوں کو بھی دکھائے، اپنی یہ والی جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 28 اکتوبر 2018 بمطابق 18 صفر المظفر 1440 ہجری ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ ہم نے پہلے ہی میلاد کا پروگرام کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ تاکہ جب یہ کوئی پوچھے کہ کیا کرے تو ہم اس کو کہیں وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے سر، یکم ربیع الاول سے پہلے ہی ہو چکا ہے، اس کے کلپ بھی آ چکے ہیں، نیٹ پہ سرچ کرے، اس طریقے سے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں جتنے منڈے آ رہے ہیں، کم از کم پورا سال نہیں تو منڈے، ربیع الاول کے منڈے تو روزوں کے ساتھ رکھے جائیں نا۔ صحیح مسلم میں 2750 حدیث ہے، نبی علیہ السلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ جشن قرآن بھی منایا اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منایا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کے۔ تو آپ میلاد کا پروگرام بے شک کریں، 12 ربیع الاول کو گھر پہ کر لیں، لیکن گھر پہ آپ کیا کریں گے؟ قرآن کا ایک رکوع کھول کے پڑھ لیں۔ مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سیرت النبی پہ کوئی کتاب بتائیں، میں کہتا ہوں قرآن، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا قرآن۔ اخلاقیات ہی پوری سیرت ہے نا، تو سب سے بیسٹ سیرت میں بک ہے قرآن۔ اور اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھ لیں، اب تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو، جیسے لوگ عید کے دن ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں لگا کے دیکھتے ہیں، تو سر آپ 12 ربیع الاول کے دن اجتہاداً جو ہے وہ عمر سیریز لگا لیں، ہماری ویڈیوز لگا کے دیکھیں، بہت کچھ کریں، کڑ کڑ کے نہ مریں انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلطی کو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ 10 محرم کے اوپر کوئی شخص کہے جی میں 10 محرم پہ ماتم بھی نہ کروں، چھریاں بھی نہ ماروں، آگ پہ بھی نہ چلوں، زنجیریں بھی نہ ماروں، خون بھی نہ نکالوں، تو کڑ کڑ کے مر جاؤں۔ یہ میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا 10 محرم پہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں آپ وہ سارے کام کریں جو آپ ربیع الاول پہ کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں۔ تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے، اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا۔ تو میں نے تو وہ علمی پھکی دی ہے نا کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے۔ یہ اکثر کہتے تھے وہ جی دیکھیں جی
سمپل ہے, مثالیں دیتے ہیں, کہتے ہیں جی 2 گھر ہیں, ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے 12 ربیع الاول کی, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں, بتاؤ کون عاشق رسول ہے؟ تو ہم تو صحیح پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو سر یہ پرانی بات ہوگی, یہ انجینئرنگ سے پہلے تھی, اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے کہ 2 گھر ہیں, 10 محرم کا دن ہے, ایک گھر سے رونے کی, چلانے کی اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں, دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, تو کون عاشق اہل بیت ہے؟ یہ ٹی وی والا گھر بریلویوں کا گھر ہے, ہاں, جو کہتے ہیں میلاد پہ ہمیں کہا کرتے تھے, اور یہ شیعہ کا گھر ہے. تو کہیں گے نہیں 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 وہ اہل بیت کا یہ تو نہیں کہ یہ کچھ کیا جائے. تو سر آپ بھی جو کچھ کر کے دوسروں کو ابلیس کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے, تو آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. تو جب تک الزامی جواب اینٹی وینم پھکی نہ دی جائے بات سمجھ نہیں آتی. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا, اس کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا سوائے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے. اسی اصول اور مبادی پہ جواب دیا جائے. جو 12 ربیع الاول کے جلوس کی اور ان کے وہ ڈھول ڈمکوں کی بات کرے, اسے فوراً 10 محرم کا جلوس یاد کروائیں. تو وہ جو اس کے بارے میں لکھے کہے گا نا, وہی ہمارا جواب اس کے بارے میں سر لے لیں. جو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں میرا جواب وہی اس کے بارے میں ہوگا. ہم کہتے ہیں جلسے جلوسوں کی بجائے کنٹرول اور انوائرمنٹ میں مجالس کریں. محرم میں آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں, ان کی محبت کا بیان کریں. ربیع الاول میں آپ نبی الاسلام کی محبت کا تذکرہ کریں. اس پہ تو اجماع امت ہے, سارے کر رہے ہیں. سر ربیع الاول میں کیا بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں تو دیوبندی سیرت النبی کانفرنس نہیں کر رہے؟ اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں نا, پورے ملک میں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. شیعہ بھی کر رہے ہیں. تو طریقوں میں فرق ہے, لیکن اس چیز پہ اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی الاسلام کا ذکر ہونا چاہیے. تو البتہ محرم کے اوپر اجماع نہیں ہوا تھا, وہ میں نے کروا دیا ہے. وہ اجماع ہو گیا نا. محرم کے مہینے کے اندر پہلے تو صرف شیعہ کو کنڈیم کیا جاتا تھا سنیوں کی طرف سے, اب فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ فضائل امیر معاویہ کانفرنس ہی ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی بہانے صحابہ تو نعتیں لینا شروع کیتا ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. تو پہلے یزید کے دفاع میں جمعے پڑھائے جاتے تھے, اب وہ ایک سٹیپ نیچے اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یزید کو چھوڑے جی, ہم نے کوئی نہیں مسئلہ, ہم کوئی یزید سے محبت نہیں کرتے. وہ لوگ بھی جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, وہ بھی اب کہتے ہیں ہم کوئی محبت نہیں کرتے. پرانی ویڈیوز دیکھیں, یزید رحمت اللہ علیہ ہے. اب کہتے ہیں نہیں یزید کو ہم دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ابن تیمیہ نے یہی لکھا ہے منہاج السنہ میں اسے دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتا ہوں, نہ اسے محبت کرتا ہوں نہ دشمنی کرتا ہوں, میں اس کو ایک کیجول لیتا ہوں. تو محرم کے معاملے میں بھی تو دیکھیں نا, اجماع کروا دیا ہے. اب تو بلکہ پورا سال ہی محرم رہتا ہے, پورا سال ہی ربیع الاول رہتا ہے, ہماری ویڈیوز کی برکت سے, اللہ کے فضل سے. کیونکہ پہلے لوگ جو ہے نا محرم اور ربیع الاول کا انتظار کرتے تھے, اب لوگوں میں سے ٹیکنالوجی کی برکت سے نا صبر ختم ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آج ہمیں بتائیں, یعنی آج اگر میرے دل میں رمضان کا کوئی مسئلہ ہے نا, تو میں چاہوں گا رمضان کے مہینے سے پہلے مجھے آج پتہ چلے. تو سر وہ یوٹیوب بتائے گی, اور یوٹیوب آپ سے یہ بھی نہیں کہے گی کہ سر اس وقت تو پروگرام کا ٹائم نہیں ہے, یہ تو شام کو 4 سے 5 لگتا ہے. یوٹیوب کہے گی سر آپ بے شک صبح 4 سے 5, رات کو 1 سے 2 پروگرام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لکھیں کہ جی 12 ربیع الاول اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا, تو ہم سامنے آ جائیں گے, کیا حکم ہے میرے آقا, ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا جناب, اگر آپ یعنی ایک دنیاوی طور پہ ایک حاضر و ناظر والا کنسیپٹ دیکھیں تو یوٹیوب نے دے دیا ہے, ہر وقت ہر ٹائم ہر جگہ پہ. سارے ہماری ویڈیو چڑھتی ہے ود ان سیکنڈ تھاؤزنڈز آف ویورشپ ہو جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ. تو وہ حالانکہ وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو جیلم میں اس کو ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو سر اس طریقے سے کڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے مجاہد بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں کو سچ بات بتائیں. اور آج کی ہم محفل میلاد کا جو اختتامیہ ہے, اختتام سے پہلے علی بھائی سوشل میڈیا کے جتنے بھی بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو سلام, جو آپ کے چاہنے والے ہیں. علیکہ وعلیہم السلام اجمعین. اور ان سے بھی میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا, وہ میرے لیے دعا کریں, جو بخاری مسلم میں آئی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سر ہم اختتامیہ کرتے ہیں وہ جو آج کل ایک بڑا مشہور ہے شعر, کون سا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اسے معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.